حرارت وصل رائٹر حمیم این ایپیسوڈ نمبر 5 کے ساتھ حاضر امید کرتی ہوں کہ ناول آپ کو پسند آئے گا۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا سے سب وہیں بیٹھے دکھائی دیے سوائے اپنی ماں کے۔ وہ تھوڑا آگے بڑھا تو پتہ چلا کہ زونیا داؤد کے کندھے پر سر رکھے رونے میں مصروف ہے، جبکہ باقی سب پریشان صورت لیے پاس بیٹھے۔ زونی میری جان تھوڑا سا کچھ کھا لو، پھر میڈیسن بھی لینی ہے نا۔ یہ زلیخا تھی جو اس کی دوسری طرف بیٹھی اسے پیار سے پچکار رہی تھی۔ طالب آنکھوں میں فکر مندی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ اشر کی شکل دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اب ہی رو دے گا۔ آدم کو بلا وجہ ہی ہنسی آنے لگی۔ وہ جانتا تھا سونیا اور اشر کی دوستی کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ وہ آفس سے آتے ہی سو گیا تھا اور اب رات کے 9 بجے اٹھنے کے بعد اسے یہ نظارہ دیکھنے کو مل گیا تھا۔ وہ ہاتھ منہ کے آنکھیں رکھ کر جمائی روکتا ان سب کی طرف بڑھ گیا۔ کیا ہوا؟ وہ زونیا کے بالکل سامنے رکتا اسے گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا تو اس کی آواز پر زونی نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر اس کے آنسوں میں مزید شدت آ گئی۔ اب بھی کیوں آئے ہیں؟ میں مر جاتی تو ایک مرتبہ ہی میرے جنازے پر ہی آتے آپ، خفگی اور غصے سے ملے جلے تاثرات سے کہتے ہوئے واپس داؤد کے کندھے میں سر چھپا گئی۔ معمولی رونا اب ہچکیوں میں بدل چکا تھا۔ ہر وقت فضول بکواس مت کیا کرو، جو پوچھا ہے اس کا جواب تو کیا ہوا ہے اور کیوں رو رہی ہو؟ وہ سخت لہجے میں بولا تو داؤد سمیت سب نے اسے بھرپور گھوری سے نوازا۔ بھیا غصہ تو مت کرے، زونی پہلے ہی تکلیف میں ہے۔ اشر سے اس کا رونا دیکھا نہ گیا تو تڑپ کر بول اٹھا، پر اگلے ہی پل اس کی آہ نکل گئی۔ آدم نے دھپ سے اس کی گردن پر کرارا تھپڑ مارا تو بیچارہ کر رہ گیا۔ اس کی شکل دیکھتے سب نے بمشکل ہی اپنی ہنسی چھپائی۔ کیوں مارا میرے پارٹنر کو؟ آئندہ اس کو ہاتھ مت لگائے گا۔ آپ سے نہ ہی میں برداشت ہوتی ہوں، نہ ہی میرا کوئی حمایتی۔ وہ تڑک کر بولی تو اشر خوشی سے 7ویں آسمان پر پہنچ گیا، جبکہ آدم کی آنکھوں میں سرخی دوڑ گئی۔ وہ بہت غور سے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا، جیسے محسوس کرتے آدم کمال نے بے ساختہ نظریں چرائی تھی۔ آدم بھیا کے سوال کا جواب تو تم نے دیا ہی نہیں زونی ڈارلنگ، طالب شرارت سے بولا تو جہاں آدم نے اسے گھورا وہی زونیا ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ باقی سب ریلیکس ہو کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ زونیا اپنے فل فارم میں آ چکی ہے۔ اب کیا بتاؤں میں، مجھ معصوم جان کو بہت بڑا روک لگ گیا۔ آدم کمال صاحب مجھے اپنے دیدار نصیب نہیں کرواتے تو میری آنکھیں سب برداشت نہ کرتے مجھ سے خفا ہو بیٹھی ہیں، اس لیے صحیح سے کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا۔ اس کے ڈرامے پر جہاں آدم نے نفی میں سر ہلائے وہیں داؤد اور باقی سب کے لبوں پر دھیمی دھیمی مسکراہٹ تھی۔ صاف کہو نا کہ ناولز پڑھ پڑھ کر اندھی ہونے والی ہو بس۔ وہ بھی آدم کمال تھا، ہارنا کہاں سیکھا تھا اس نے؟ سکون سے کہتا وہ طالب کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ سونے کا چہرہ اس کی موجودگی میں کھل سا گیا۔ کون سی بیماری اور کہاں کی بیماری؟ اس کی نظر بہت زیادہ کمزور ہو گئی، اب تو اینک کے بغیر کچھ نہیں نظر آتا اسے۔ ڈاکٹر نے پچھلی دفعہ بھی اس کا موبائل یوز کرنا سختی سے بند کیا تھا، پر یہ کہاں اثر کرتی ہے۔ طالب کی تفصیل پر سونیا نے اسے گھورا۔ بھیا، وہ داؤد کی طرف دیکھتی شکایتی لہجے میں بولی تو داؤد اسے اپنے ساتھ لگا کر طالب کو مصنوعی غصے سے دیکھنے لگا۔ خبردار اگر میری گڑیا کو کسی نے کچھ کہا تو۔ اس کے سخت لہجے پر زونیا خوش ہوتی طالب کو ناک چڑھا گئی۔ یہ لو میری جان، جلدی سے اسے ختم کرو، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ زلیخا سوپ لا کر اس کے پاس بیٹھتی اسے پلانے لگی تو وہ منہ بسوڑتی منہ کھول گئی۔ اسے رات سے رو رو کر بخار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے مجبوراً اسے گندا سا سوپ پینا پڑ رہا تھا۔ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جو لاپرواہی سے اس سے آگے چل رہی تھی۔ سنسان سی گلی تھی۔ چلے آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں۔ وہ اس کا بے پرواہ حسن دیکھتا بے ساختہ ہی بول اٹھا تھا۔ لڑکی ذات تھی اور تھی بھی بلا کے خوبصورت، اوپر سے اس کا لاپرواہ انداز۔ ایگل کو اسے شام کے وقت اس سنسان گلی میں اکیلے چھوڑنا مناسب نہیں لگا۔ اس کے بعد پر وہ ایک دم اڑی اور تیوتی چڑھا اس کی جانب دیکھنے لگے۔ ماسک اتارنے کی ہمت نہیں اور مجھے گھر تک چھوڑنے کی آفر کرے، واہ بھائی۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ایک آئیبرو اٹھا کر بولی تو ایگل نے کوف سے سر جھٹکا۔ نہیں جانا تو مر جائیں، آپ کی مرضی۔ کندھے اچکا کر وہ بھاری قدم اٹھاتا اس سے 2 قدم آگے نکل گیا، جب وہ ایک دم پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے روک گئی۔ ایگل نے پیچھے مڑتے سواری نظروں سے اسے دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو کہ اب کیا مسئلہ ہے؟ اگر اتنا اصرار کر رہے ہیں تو چھوڑ ہی دیں، ویسے بھی میرا پاؤں دکھ رہا ہے بہت۔ وہ اس پر احسان کرنے والے انداز میں بولی تو اس کو سنہری آنکھیں پھر سے ایگل کو اپنی طرف کھینچنے لگی تو بہت مشکل سے اپنا دھیان ہٹا پایا۔ چلیں، کہنے کے ساتھ ہی وہ تیزی سے قدم بڑھاتا گلی کے باہر کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ واہ بھائی، گاڑی تو بڑی شاندار رکھی ہے۔ اس کے ستائشی جملے کو وہ سرے سے نظر انداز کرتا اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھنے لگا۔ اس کے بتانے پر وہ اس سے گھور کر رہ گیا، کیونکہ اس کا گھر 7 والی گلی میں تھا۔ جب گھر یہاں ہی تھا تو گاڑی میں کیوں بیٹھے؟ گاڑی گلی میں نہیں جا سکتی ہے، سرد لہجے میں کہتا گاڑی سے باہر نکلا تو وہ منہ بناتی دوسری طرف سے اتر آئی۔ بھائی، میں نے زندگی میں اتنی شاندار گاڑی پہلی مرتبہ دیکھی ہے، سوچا اندر بیٹھ کر دیکھوں کہ کیسا محسوس ہوتا ہے، مگر آپ ایسے ڈھیٹھے کہ برداشت نہیں ہوئی میری خوشی، فوراً سے اتار دیا۔ وہ شاید قہوے کھاتی تھی، اس کی تیزی سے چلتی زبان کو دیکھ کر وہ محض یہی سوچ سکا۔
اسے جواب دیے بغیر وہ ناک کی سیٹ میں چلتا جا رہا تھا۔ بس بس آ گیا میرا گھر۔ اس سے پہلے وہ مزید آگے بڑھتا وہ ایک دم اسے آواز دے کر روک گئی۔ وہ ایک دو منزلہ مکان تھا، گھر کا دروازہ پہلے سے کھلا تھا۔ بغیر ایک لفظ مزید بولے وہ گھر میں داخل ہو گئی، جبکہ اس کی حرکت پر وہ صبر کے گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ وہ واپسی کے لیے قدم اٹھانے لگا جب جیب میں پڑا اس کا فون تھر تھرانے لگا۔ وہ ایک سائڈ پر ہوتا موبائل کان سے لگا گیا۔ اسے کال پر بات کرتے 10 منٹ گزر گئے جب ایک دم قریب سے سنائی دیتے شور پر وہ چونک اٹھا۔ شور اسی گھر سے آ رہا تھا جہاں وہ آفت داخل ہوئی تھی۔ کال بند کرتا وہ اسی گھر کی طرف بڑھا۔ وہ بھی دروازے کے قریب پہنچا تھا جب ایک بیگ اڑتا ہوا باہر آ کر اس کے قدموں میں گر گیا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ سمجھتا، ایک اور بیگ باہر پھینکا گیا تھا اور اگلے ہی لمحے ایک بھاری وجود والی عورت نوال کا بازو پکڑے اسے باہر کی طرف کھینچ رہی تھی۔ آخری دفعہ بھی سمجھایا تھا اگر اس دفعہ کرایہ لیٹ ہوا تو اپنا بندوبست کر لینا، نکل جائے یہاں سے، اور خبردار اگر آج کے بعد یہاں کا رخ کیا۔ وہ عورت غصے سے بولتی اسے دھکا دینے لگی جب نوال اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑواتی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ 1000 دفعہ کہا ہے کہ اپنے ہاتھ مت لگایا کرو مجھے، جتنی گندی ہو پتہ نہیں باتھ روم سے باہر آنے کے بعد دھوتی بھی ہو صابن سے یا نہیں۔ نوال چہرے کے برے برے سٹائل بناتی بولی تو اس کے بعد پر جہاں ایگل کی آنکھیں پھیلی وہیں اس عورت نے مزید تیش میں آتے اس کے منہ پر زور دروازہ بند کر دیا۔ ایگل اس عورت کی بات سنتے سمجھ چکا تھا کہ نوال نمی بلا یہاں کرائے پر رہتی ہے اور آج گھر سے نکالی جا چکی ہے۔ ماں باپ کدھر ہیں آپ کے؟ وہ ایک دم بولا تو نوال چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری جاسوسی کر رہے ہو کیا؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھتی آنکھیں سکیڑ کر بولی تو اس کی خوش فہمی پر ایگل آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ اتنی خوش فہمی بھی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کی صحت پہلے ہی تنکے جیسی ہو۔ آپ بتائیں والدین کہاں ہیں آپ کے؟ وہ اس کے نازک سراپے پر چوٹ کرتا آخر میں اپنا سوال دہرا گیا۔ قبر میں ہے؟ کیوں تمہیں ان کے پاس میرا رشتہ مانگنے جانا ہے کیا؟ وہ اب کی بار آپ سے سیدھا تم پر آ گئی تھی، جبکہ اس کے فضول ترین بات پر ایگل کا دل کیا اس کا منہ نوچ لے۔ مرو یہی، ہمدردی کے لائق نہیں ہو بالکل بھی، سرد لہجے میں کہتا وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ارے رکو تو، مجھے تو ساتھ لیتے جاؤ، کیسے مرد ہو جوان جہاں لڑکی کو شام کے وقت اس ویرانے میں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہو۔ اپنی بات مکمل کرنے کے ساتھ ہی وہ اس کی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتے سکون سے اندر بیٹھ چکی تھی، جبکہ ایگل اس سے دیکھ کر رہ گیا۔ میرے بیگز اٹھا لاؤ اور گاڑی میں رکھ دو، میری کل جمع پونچی یہی ہے بس، شان سے حکم دیتی وہ دروازہ بند کر کے سکون سے بیٹھ گئی۔ آپ کا نوکر نہیں ہوں، اور اگر آپ کا دماغ اپنی جگہ پر ہو تو بتاتا چلوں کہ یہ میری گاڑی ہے، آپ کی نہیں۔ بہت ضبط سے بولا تھا ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ اس کا دماغ ٹکانے لگا دے۔ دیکھو تمہارے سامنے وہ موٹی مجھے گھر سے نکال چکی ہے، اس وقت میں کہاں جاؤں گی؟ کسی ہوٹل میں رہنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ایسا کرو کسی دارالامان میں چھوڑ دو مجھے۔ وہ سکون سے بولی تھی، لہجے میں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ایگل کو وہ لڑکی بہت کھٹک رہی تھی، کیا نے کیا سوچ کر وہ سر ہلا گیا۔ اس کے بیگ لا کر گاڑی میں رکھے پھر خود بھی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ چند لمحوں میں ہی گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی، پر کون جانے کی قسمت اب کی بار اسے کہاں لے جانے والی تھی۔ شام کا وقت تھا اور وہ بے فکری سے کمرے میں بیٹھی ناخنوں کو نیل پالش سے رنگ رہی تھی جب ایک دم دروازہ ناک ہوا، جسے سنتے ہی اس کے ہونٹوں پہ دلکش مسکان چھا گئی۔ آفر کیسے نہ پہچانتی وہ اس دستک کی؟ یہ دستک اسے دروازے پر نہیں بلکہ سیدھا اپنے دل پر محسوس ہوتی تھی۔ توقع کے عین مطابق چند لمحوں کے بعد ہی دروازہ دھیرے سے کھلا اور وہ شخص کمرے میں داخل ہوا جو برسوں پہلے اس کے دل میں داخل ہو چکا تھا، وہ بھی بلا اجازت۔ آدم کمال کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اسے حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ اس کا حال جاننے ضرور آئے گا۔ کیسی ہو؟ وہ اس سے چند قدموں کی دوری پر کھڑا مستفسر تھا۔ آپ کے پیار میں مکمل گم ہوں۔ بھلا کہاں ممکن تھا کہ زونیا کوئی موقع ہاتھ سے جانے دیتی؟ باز نہ آنا تم کبھی، خفگی سے کہتا وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ بھلا محبت کرنے سے بھی باز آ سکتا ہے کوئی؟ آنکھوں میں ہنوز شرارت تھی، مگر شرارت سے بڑھ کر ایک اور جذبہ بھی آنکھوں میں موجزن تھا جسے عرف عام میں محبت کہا جاتا ہے۔ سچ سچ ایک بات بتاؤ زونی، آخر مجھ میں ایسا کیا ہے جو اس قدر محبت کرتی ہو مجھ سے؟ وہ آنکھوں میں بے چینی لیے جیسے بہت اہم سوال پوچھ بیٹھا تھا۔ یہ کمبخت محبت کوئی چیز دیکھتی ہی کہاں ہے، بغیر سوچے سمجھے اور دیکھے کبھی بھی کہیں بھی اور کسی سے بھی بس ہو جایا کرتی ہے، کبھی الہام کی طرح اور کبھی وبال کی طرح۔ اس کے جواب پر آدم کمال حیران سا بیٹھا تھا، حیرت ہوتی بھی کیوں نہ۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے زونی اور جمال سے اس قدر گہری اور سنجیدہ بات سنی تھی۔ اس کی حیرت بڑھ جاتی۔ مت کرو مجھ سے محبت، محبت رول دیتی ہے۔ اس کی بات پر وہ ہنسی اور پھر ہنستی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے چمک اٹھی۔ کاش کاش محبت پر میرا اختیار ہوتا، یقین جانے آپ جیسے ظالم اور بے حس سے بالکل بھی نہ کرتی۔ وہ بظاہر ہنس کر بولی تھی، پر آدم کمال نے اس کے لفظوں سے زیادہ اس کے لہجے میں کانچ سے چبھن محسوس کی تھی، اور یہ چیز تکلیف دیتی، بہت زیادہ تکلیف دی۔
اگر میں نہ رہوں تو کیا محبت پھر بھی قائم رہے گی؟ اس کے سوال پر زونیا کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ اس نے بے ساختہ اینک میں چھپی آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا کیا نہ تھا ان آنکھوں میں؟ تکلیف، ملال، شکوہ، شکایت، بے بسی اور بے پناہ محبت۔ ان آنکھوں نے آدم کمال کا دل چکر لیا تھا۔ اور جو محبت سے پہلو بچائے پھرتا تھا اس پل سخت بے بس دکھ رہا تھا۔ اسے میری مجبوری سمجھے یا بے بسی، میری محبت کے قال میں تعمر آپ کو ہی قید رہنا ہے، وہ پختہ لہجے میں بول رہی تھی، جبکہ دور کھڑی محبت افسوس بھری نظروں سے اس معصوم سی لڑکی کے دعوے اور حوصلے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ قسمت نے زور سے سر جھٹکا تھا، جیسے کہہ رہے ہو کہ دیکھتے ہیں کب تک اپنے دعوے پر قائم رہتی ہو۔ تم بہت اچھی ہو زونیا، میری دعا ہے اللہ تمہاری جھولی بے پناہ محبت سے بھر دے، بھاری ہوتی آنکھوں سے کہتا وہ ایک دم اٹھ کر زونیا کے کمرے سے نکل گیا۔ حس کے باہر جاتے ہی زونیا نے اینک اتار کر سائڈ پر رکھی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا گئی۔ کب سے روکے گئے آنسو خاموشی سے اپنا راستہ بناتے آنکھوں سے گالوں پر اترنے لگے۔ آپ کی غزالی آنکھیں بہت ساحرانہ ہے حیاتی، وہ جو شیشے کے سامنے کھڑی آنکھوں میں کاجل ڈال رہی تھی، اس کی تعریف پر چونک سی گئی۔ ان میں کیا خاص بات ہے، عام سی تو ہے۔ وہ سامنے نظر آتے اپنے عکس کو دیکھتی لاپرواہی سے بولی تو داؤد مضبوط قدم اٹھا کر اس کے نزدیک آتا، اس کے وجود کے گرد مضبوط مگر نرم حصار قائم کر گیا۔ وہ آنکھیں عام کیسے ہو سکتی جو پورا کا پورا داؤد کمال لے ڈوبی؟ وہ جھک کر اس کے بائیں کان میں سرگوشی کرتا، اس کی نازک کمر پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیرتا، اسے سخت مشکل سے دو چار کر گیا۔ میں آپ کو اچھا خاصا شریف اور کھڑوس سمجھی تھی پہلی نظر میں، وہ جیسے اسے جتا کر بولی تھی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ آپ خیال بدل گیا ہے کیا؟ وہ اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکاتا فرصت سے اسے نہارتا پوچھنے لگا تو وہ سرنفی میں ہلا گئی۔ محض غلط فہمی تھی، وہ آپ اچھے خاصے ٹھرکے اور رومانوی مزاج کے بندے ہیں۔ اس کی تفصیل پر داؤد بے ساختہ کہکا لگا اٹھا۔ آپ کی آواز بے تحاشا خوبصورت اور پرسوز ہے داؤد۔ اس کی کلکلاہٹ سنتی ہوئے ایک دم بول اٹھی۔ اس داؤد کی آواز سے عشق تھا اور یہ بات بھی داؤد جان چکا تھا۔ اس کی بے ساختی میں کہے گئے معصوم انکشاف پر داؤد اسے بے ساختہ خود میں بھیج گیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری شادی آپ سے ہوگی، پر اب سوچتا ہوں کہ اگر نہ ہوتی تو میں پاگل ہو جاتا۔ اس کے اس قدر جان لیوا اقرار پر زلیخا کی کلکلاہٹ بے ساختہ تھی، وہ اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ داؤد جھکتا اس کے گالوں پر اپنے پیار کے پھول کھلانے لگا۔ بھیا باقی کا رات میں کنٹینیو کر لیجیے گا، ہم آنکھوں پر ہاتھ رکھ رکھ تھک چکے ہیں۔ اشر کی آواز پر زلیخا ایک جھٹکے سے داؤد سے دور ہو گئی، جبکہ داؤد اسے سخت اور سرد آنکھوں سے دیکھنے لگا، جہاں کھلے دروازے میں چہرے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ اس کی ادھ کھلی آنکھیں اب بھی دونوں پر ٹکی تھی۔ کسی کے روم میں دروازہ نوک کر کے آیا جاتا ہے، پر تم شاید سب ادب آداب بھول چکے ہو۔ داؤد نے اشر کو سخت سست سنائی، جس پر وہ منہ بنا کے چھوٹے بچوں کی طرح مت ڈانٹے، بچے کو کسی کام سے ہی آیا ہوگا۔ زلیخا نے اس کا اترا چہرہ دیکھ کر داؤد کو کہا تو اس نے آنکھیں پوری کھول کر سرتا پیر اس بچے کو دیکھا، دل میں خوب دل ملائے۔ ممی بلا رہی ہیں آپ کو باہر، وہ دانت نکال کر پیغام سناتا، یہ جا وہ جا۔ اشر کے کمرے سے نکلنے کے بعد داؤد دروازہ بند کرتا، اس کی طرف پلٹا جو ہاتھ منہ پر رکھے کھی کھی کر رہی تھی۔ زلیخا نے داؤد کو سخت تیورلی اپنی طرف بڑھتا دیکھا تو اس کی سیٹی گم ہو گئی۔ ککا کیا ہوا؟ اسے مسلسل اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ گڑبڑا گئی۔ داؤد آگے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، جبکہ زلیخا کے قدم پیچھے کی طرف اٹھتے جا رہے تھے۔ بہت ہنسی آ رہی ہے نا؟ وہ اس کی طرف بڑھتا سخت لہجے میں مستفسر ہوا تو زلیخا نے خوف سے حلق تر کیا۔ بہت لمبے عرصے کے بعد اسے داؤد کا یہ روپ دیکھنے کو ملا تھا، سخت اور سرد، ہر تاثر سے پاک۔ جواب دیں؟ وہ پھر سے بولا۔ جب زلیخا نے ایک قدم مزید پیچھے کی طرف لیا تو اس کی پشت دیوار سے جا ٹکرائی۔ زلیخا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ داؤد نے اس کے دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ رکھے اس کی طرف جھک گیا، یہاں تک کہ اس کی پرتپش سانسیں زلیخا کی پیشانی سے ٹکرا رہی تھی۔ ایک پل مزید سرکا جب زلیخا کی آنکھوں کی برسات شروع ہو گئی۔ اب رو کیوں رہی ہیں؟ اس کے آنسو دیکھتے داؤد کی ساری شرارت و شوخی ہوا ہوئی تھی۔ پہلے آپ کو ہستی اچھی نہیں لگ رہی تھی اور اب میرے رونے پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں۔ وہ برستی آنکھوں، سرخ ناک اور کانپتے لبوں سے شکایتی انداز میں اس کی طرف دیکھتی بولی تو داؤد اس کی صورت دیکھتا بے ساختہ اس کے چہرے پر مزید جھکتا اپنی چاہت کے پھول کھلانے لگا۔ کچھ پل اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں اٹھیلنے کے بعد جب وہ پیچھے ہٹا تو زلیخا اپنا تپتا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ چلے ممی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس کا چہرہ تھپکتا ہوا اس کا سرخ و سفید ہاتھ اپنے سانولے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے باسط کے ساتھ رہتے ایک ماہ گزر چکا تھا۔ ایمان کی زندگی جیسے کوئلوں سے نکل کر پھولوں میں آ گئی تھی۔ اتنے سال ذلیل ہونے کے بعد اس امید ہی نہ تھی کہ اس کی زندگی دوبارہ کبھی سہل بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی وہ مغرب کی نماز ادا کر کے بیٹھی ہی تھی جب باسط کمرے میں داخل ہوا۔ سیاہ پینٹ پر سیاہی شرٹ پہنے، بکھرے بال اور مضبوط جسامت کے ساتھ وہ پہلی نظر میں ایمان کا دل دھڑکا گیا۔ اس کے حجاب میں قید چہرے کو دیکھتا وہ ساری تھکاوٹ بھول کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا اور اسے نرمی سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ تھک گئے ہیں؟ ایمان نے نرمی سے پوچھا تو باسط ایک پل کے لیے پیچھے ہوتا، اس بات میں سر ہلاتا
अगले ही पल अपना सर वापस इस कंधे पर रखकर आंखें मूंद गया। ईमान मुस्कुराती हुई नरमी से इसके घने बालों में उंगलियां चलाने लगी, इसके नरम हाथों का पुरसुकून लम्स महसूस करते वो सुकून से आंखें बंद की वहीं पड़ा रहा। कुछ लम्हे सर के जब ईमान को अपने कंधे पर इसके होंठों का लम्स महसूस हुआ, इसकी हरकत करते हाथ वहीं रुक गए। वह बहुत नरमी और कीदत से इसका कंधा चूम रहा था। ईमान का रंग लाल कंधारी हो गया। आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगवाती हूँ। वो घबराती लजाती बोली तो बासित इसकी घबराहट महसूस करता मुब्तसम हुआ। उसे एक मरतबा शिद्दत से खुद में भींचने के बाद उसे अपने हसार से आज़ाद करता। बेड पर नीम तराज हो गया। ईमान उसे नसमझी से देखने लगी तो बासित ने उससे अपने करीब आने का इशारा किया। वो जैसे ही इसके करीब पहुंची, बासित उसे खींच कर बेड पर बिठाता उसकी गोद में सर रख कर लेट गया। आपने कोई ख्वाहिश बताई मीना, कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश जो आज तक पूरी ना हो सकी हो? बासित ने इसके चेहरे पर गहरी नजर डालकर पूछा तो वो एक सेकंड के लिए सोच में पड़ गए, फिर कुछ सोच कर उसका चेहरा चमक उठा। मैं अल्लाह का घर देखना चाहती हूँ, उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक देखना चाहती हूँ। वो आंखों में बेपनाह चमक लिए बोल रही थी, इसका बरसों का ख्वाब था, भला ऐसा कोई मुसलमान हो सकता था जिसकी ये ख्वाहिश ना हो। बस इतनी सी बात, भले आपके बगैर रहना मेरे लिए बहुत से ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। मुस्कुराती आंखों से कहता है, इसका हाथ पकड़कर अपने लबों पर रखे। क्या वाकई आप मेरा ख्वाब पूरा करेंगे? पर दूर क्यों रहना, हम साथ में जाएंगे ना। वो पुरजोश होकर बोली, जबकि खुशी की वजह से आंखें नमी से चमक उठी। क्या इसका इतना बड़ा ख्वाब यूं ही आसानी से पूरा हो सकता है? इसने कभी सोचा भी ना। आप अकेली जाएंगी, भला मैं कैसे जा सकता हूँ? इसके बाद पर ईमान के मुस्कुराहट सिमट, क्यों भला आप क्यों नहीं जा सकते? वो उलझन और खफकी भरे मिले जुले तासुरात लिए मुस्तफसिर हुई। क्योंकि मुझे लानते भेजने का कोई शौक नहीं, क्योंकि मुझे लानते लेने का कोई शौक नहीं। वो लापरवाही से बोल रहा था, जबकि ईमान के चेहरे पर उलझन भरे तासुरात बढ़ते चले जा रहे थे। लानते क्यों? मैं समझी नहीं। वो कंफ्यूज से इससे सवाल कर रही थी। अहमदियों को अरबी लानतें देते हैं ना, वो बेफिक्री और लापरवाही से बोला, जबकि इसके रूह फरसा जवाब पर सातों आसमान धड़ धड़ करते ईमान के सर पर एक साथ टूटे थे। दाऊद, कमाल और जुलेखा दोनों हाथों में हाथ डाले जब डाइनिंग हॉल में दाखिल हुए तो बाकी सब वहां पहले से मौजूद थे। दाऊद सबसे पहले जुलेखा को चेयर पर बिठा के फारा कमाल की तरफ गया और उनका हाथ थाम कर चुप के आंखों से लगा लिया। कैसी है मम्मी आप, तबीयत ठीक है आपकी? वो इनका हाथ थाम कर वहीं करीब खड़ा हो गया। आखिरकार ख्याल आ ही क्या तुम्हें माँ का हाल पूछने का? तुम्हें क्या मतलब मेरे हाल से? सर्द और सख्त लहजे में कहती वो जुलेखा को भरपूर घूरी से नवाज गई। जुलेखा बेफिक्र बैठी रही, उसे आदत हो गई थी मम्मी की इन नजरों की। ऐसा क्यों बोल रही हैं मम्मी आप? मेरे लिए सबसे पहले आप हैं, आपका हाल नहीं पूछूंगा तो किसका हाल पूछूंगा? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरी जिंदगी में आपकी क्या अहमियत है। आप ही मेरी माँ है और आप ही मेरा बाप। वो मतानत से बोलता फारा कमाल के हाथ चूमता फिर से आंखों से लगा गया, जिस पर फारा कमाल नखुआ से सर झटक कर रह गई। ठीक है बैठो, नाश्ता करो, जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहकर वो दाऊद को नाश्ता करने का कह। दाऊद इस्बात में सर हिलाता अपनी कुर्सी घसीट कर बैठ गया। इसके बैठते ही जुलेखा ने इसकी प्लेट में खाना डालना शुरू किया तो मुस्कुरा कर शुक्रिया अदा कर गया। मम्मी बहुत गौर से इन दोनों के होंठों पर सजी मुस्कुराहट देख रही थी। इन दोनों को आंखों ही आंखों में इशारतन बातें करता भी वो देख चुकी थी। इनके तासुरात मजीद बिगड़े थे। इन सबसे बेनियाज अशर और सोनिया एक दूसरे के कानों में घुसे खुसर पुसर कर रहे थे, जबकि आदम संजीदगी से अपनी प्लेट की तरफ मुतवज्जा था। तालिब हाथों में मोबाइल पकड़े मोबाइल में कुछ टाइप कर रहा था। इन सब के कामों को ब्रेक तब लगा जब फारा कमाल ने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा किया। मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। फारा कमाल अपनी प्लेट में चम्मच वापस रखती इन सब की तरफ मुतवज्जा होती बोली तो वो सब भी अपने अपने काम छोड़ते इनकी तरफ मुतवज्जा हुए। जी मम्मी आप हुक्म करें, हम सुन रहे हैं। दाऊद इनकी तरफ देखकर संजीदगी से बोला तो सर हिला गई। तुम सब मेरे बच्चे हो और तुम लोग जवान हो चुके हो, जाहिर है तुम लोगों की शादियों का भी मुझे ही सोचना और देखना है। दाऊद, मैंने सोचा था सबसे पहले तुम्हारी शादी करूंगा, वो भी अपनी पसंद से, लेकिन तुम तो अपनी पसंद से पर जोर देती हो, बाकी का जुमला अधूरा छोड़ गई। इनके जुमले पर जहां दाऊद और जुलेखा ने पल भर को एक दूसरे को देखा, वहां बाकी सब भी फारा कमाल को देखने लगे और समझे ना थे आज इनकी इस बात का मकसद। खैर तुमने जो करना था कर लिया, सही है भाई। तुमने मुझे अपनी सगी माँ समझा होता तो ऐसा कदम उठाने से पहले मुझसे खुद पूछते ना, लेकिन मैं बाकी सबकी शादियों का भी सोच रही हूँ। इसकी बात पर दाऊद की आंखों में जलती जोत बुझ गई। जुलेखा ने इसकी आंखों में हिलकोरे लेता दुख बहुत गौर और नजदीकी से देखा। ऐसा क्यों बोल रही हैं मम्मी आप अच्छे से जानती हैं कि मैं आपको अपनी सगी माँ से भी ज्यादा मोहब्बत और इज्जत दी। हमेशा मेरी जिंदगी में जो आपका मकाम है वो शायद मेरी सगी माँ का भी ना होता। फिर आपने ऐसा क्यों सोचा मम्मी? और जहाँ तक बात मेरी रही, जुलेखा की शादी तो आपको मैं बता चुका हूँ वो शादी किन हालात में हुई थी। अगर फिर भी आज तक आपको इस बात का दुख है तो मैं बहुत माजरत चाहता हूँ मम्मी।
اس کے بعد پھر سارا کمال ہنگارہ بھر کے رہ گئی۔ زلیخا نے اس کی حالت سمجھتے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ نرمی سے رکھا اور اسے آنکھوں میں تسلی دی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ میں پارا کمال کی کیا اہمیت ہے اور ان کے الفاظ سے وہ بہت ہرٹ ہوا تھا جس کا ازالہ وہ اپنی پیاری مسکان سے کرنا چاہ رہی تھی۔ خیر جو ہونا تھا وہ ہو چکا، جو وقت گزر گیا اسے واپس نہیں لایا جا سکتا اور نہ ہی اس فیصلے کو بدلا جا سکتا ہے۔ آج میں نے تمہاری نہیں بلکہ آدم کی شادی کو ڈسکس کرنے کے لیے تم کو سب کو اکٹھا کیا۔ آدم بھی اب شادی کے لائق ہو چکا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ مزید وقت ضائع کیا جائے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ مل بیٹھ کر آدم کمال اور زونی کی بات پکی کرتے ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں کوئی اچھی سی تاریخ رکھ کر ان کی شادی طے کر دی جائے۔ ان کی بات پر جہاں زونیا نے بے یقین اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے ان کی جانب دیکھا، وہیں آدم کمال کا چہرہ تھم گیا۔ کانٹا اور چھری اپنی پلیٹ میں رکھتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اچانک تاثر پر سب نے آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو سر چہرہ لیے اپنی جگہ پر کھڑا ہوا تھا۔ بیٹھ جاؤ آدم، ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی، پارا کمال سختی سے کہتے اسے واپس بیٹھنے کا اشارہ کرتی، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے واپس بیٹھ گیا۔ امید کرتی ہوں یہاں کسی کو بھی میرے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ایک ماں کو پورا حق حاصل ہوتا ہے اپنی اولاد کی زندگی کا بہترین فیصلہ کرنے کا۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ سوالیہ نظروں سے ان سب کی جانب دیکھتی بولی تو سب سر ہلا گئے۔ لیکن مجھے اس فیصلے سے اعتراض ہے ممی۔ آدم کمال کی بات پر زونیا کے چہرے کا رنگ پھک پڑا۔ سب کی نظریں آدم کمال پر تھی، اس کی آنکھوں کی سرخی اس کے گہرے ضبط کی گواہی دے رہی، لیکن میں تمہارا ہر اعتراض مسترد کرتی ہوں آدم کمال۔ مجھے پورا حق حاصل ہے کہ میں اپنی سگی اولاد کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ خود کر سکوں۔ ان کے الفاظ بار بار داؤد کمال کو تکلیف میں مبتلا کر رہے تھے۔ وہ آج جانے کیوں بار بار اسے احساس دلا رہی تھی کہ وہ اس کی سگی اولاد نہیں۔ آدم کمال واقعی خود کو سوتیلا محسوس کر رہا تھا۔ میں اپنا فیصلہ آپ سب کو سنا چکی ہوں، سب اپنے اپنے ذہن تیار کر لیں تاکہ 2-4 دن میں بیٹھ کر ہم شادی کی تاریخ طے کر سکیں۔ اپنی بات مکمل کرتی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ ان کے جاتے ہی آدم بھی اپنی جگہ سے اٹھتا تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ داؤد کمال نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ چپ ہو گیا اور اسے یوں ہی جانے دیا۔ مبارک ہو زونیا، آخرکار تمہاری دعائیں رنگ لے ہی آئی، اب میری دوست کی بھی شادی ہوگی بھائی۔ اشر اسے تھام کر گھماتا بولا تھا۔ زونی کھلکھلا کر ہنس دی۔ اشر، اوف، تم نہیں جانتے میں کتنی خوش ہوں، مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی۔ آج مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھ سے یہ خوشی سنبھالی نہیں جائے گی، اشر کو کہتی وہ ہنستے ہنستے روتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ آنسو خوشی کے ہیں یا پھر کسی اور چیز کے، اپنی کیفیت سے وہ خود بھی انجان تھی۔ داؤد اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتا اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ زونیا اس کے گلے لگتی رونے لگی۔ کیوں رو رہی ہو میری جان؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، آخر تمہاری من چاہی مراد پوری ہو رہی ہے، پھر یہ رونا کیسا؟ اور ہاں، اب میں سمجھا، یہ ہماری زونی کی خوشی کے آنسو ہیں، بس کر پگلی، اب اشر کو رلائے گی کیا؟ وہ پاس کھڑے اشر کو تو روتی صورت دیکھ کر بولا تو زونیا پھر سے کھلکھلا دی۔ وہ جانتی تھی اشر اس کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، چاہے وہ آنسو خوشی کے ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اپنی اینک اتار کر اشر کے حوالے کر گئی، جس پر سجے آنسو وہ ٹیشو پیپر سے خشک کرنے لگا۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، مجھے آفس سے لیٹ ہو رہی، باقی باتیں شام میں کریں گے۔ زونیا کا سر تھپ تھپاتا وہ زلیخا کی طرف مڑا جو اس کا بیگ تھامے کھڑی تھی۔ زلیخا اس کا بیگ تھامے اس کے پیچھے دروازے تک چل دی تاکہ اس کو سی آف کر سکے۔ دونوں کے جانے کے بعد طالب اشر زونیا کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں بھائی کرائم پارٹنر، آخر تمہاری نیا بھی پار لگنے ہی والی۔ ویسے زونی کتنی بڑی چڑیل ہو تم، تمہیں بالکل بھی شرم نہیں آ رہی کہ تمہارے دونوں دوست ایک دم کنوارے ہو اور تم خود شادی رچانے چلی ہو؟ سو مین، طالب دائیں بائیں سر ہلاتا افسوس بھرے انداز میں بولا تو زونیا اس کے کندھے پر مکہ چڑھ گئی۔ اپنی کالی زبان کو نہ ذرا منہ کے اندر ہی رکھو، اللہ اللہ کر کے تو یہ دن آیا ہے، اسے بھی تم اپنی منحوسیت کی نظر مت کر دینا، جلے ہوئے انداز میں کہتی وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تو اس کی حالت اور بات پر اشر کہکا لگا اٹھا۔ میں سچی کہتا ہوں، بہت بڑی چڑیل ہو تم، بلکہ ڈائن ہو پوری۔ اس کی بات پر طالب جل کر کہتا اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اشر بھی اس کے پاس آ کر بیٹھا تو زونی ایک دم سیریس ہو گئی۔ کیا ہوا؟ اب تمہیں سنجیدگی کا کون سا کیڑا کاٹ گیا جو ایک پل میں ہی منہ بنا کر بیٹھ گئی؟ اشر اس کے سر پر تھپڑ مارتا بولا، میں جہاں بہت خوش ہوں وہاں پر میں بہت پریشان بھی ہوں اشر، تم نے دیکھا نا آدم کا لہجہ اور ان کا انداز۔ وہ اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں ہے، اس رشتے میں دونوں افراد کی خوشی میٹر کرتی ہے۔ خالی ایک ہی نہیں، میں آج تک یہ نہیں جان پائی کہ اس کو میری محبت نظر کیوں نہیں آتی، وہ مجھ سے اتنا کتراتے کیوں ہے؟ اگر انہوں نے ممی کو شادی سے انکار کر دیا تو؟ وہ پریشان کن لہجے میں بولی تو طالب اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلاتا اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ مت پریشان ہو آدم بھائی، ایسا بالکل بھی نہیں کریں گے، وہ ممی کے فیصلے سے انحراف نہیں کر سکتے، اور تم ہو ہی اتنی پیاری، وہ خود ہی تم سے پیار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ فکر نہ کرو، تمہارا بھائی ہے نا تمہارے ساتھ۔ اس کے مدبرانہ انداز پر زونی پرسکون سی ہو گئی۔ صحیح کہہ رہے ہو، میری محبت کی آنچ ان کے گرد جمی برف کو کبھی نہ کبھی پگھلا ہی دے گی۔ امید پر دنیا قائم ہے اور میں بھی اسی امید پر جی لوں گی، اور ویسے بھی صحیح کہہ رہے ہو،
تم دونوں جینوں کے ہوتے ہوئے مجھے کس چیز کی پریشانی؟ وہ کہنے کے ساتھ ہی اشر اور طالب دونوں کے بال اپنی مٹھی میں بھینچ کر کھینچتی اگلے ہی پل وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ پیچھے وہ دونوں چلا کر رہ گئے۔ اگلے ہی پل وہ تینوں پورے گھر میں آگے پیچھے بھاگتے بچوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ وہ ساکت و جامد بیٹھی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ قسمت نے کیسا گھناؤنا مذاق کیا تھا اس کے ساتھ، اتنے سال وہ بے خبری میں ہی رہی تھی، وہ کیوں نہ جان پائی، وہ کیوں نہ دیکھ پائی۔ وہ کافی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے باسط سو چکا تھا، شاید وہ زیادہ تھکا ہوا تھا، اس لیے لیٹتے لیٹتے ہی کچھ دیر میں نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ تب سے اب تک ایمان یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی، نیند تو جیسے آنکھوں سے روٹ گئی تھی۔ آج کا دن قیامت کا دن ٹھہرا تھا اس کے لیے۔ اگلے ہی پل جب اسے احساس ہو کہ وہ غیر مسلم کے ساتھ نکاح میں آ چکی تو پھر جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو چکی تھی کہ وہ باسط درانی کے نکاح میں، حقیقت تو یہ ٹہری تھی کہ ایک مسلمان اور ایک قادیانی کے ساتھ نکاح میں نہ بن سکی تھی۔ ان کا رشتہ حلال نہیں تھا، حرام ٹھہرا تھا۔ اس سوچ کے ساتھ وہ جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی اور کمرے کے دوسرے کونے میں جا کھڑی ہوئی۔ آگاہی کا دروازہ وا ہوا تو اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی بیدار ہوئی۔ وہ باسط پر حرام تھی، ایمان احمد باسط درانی پر اتنے سال کے بعد بھی حرام ہی ٹہری تھی۔ اس کے ذہن نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا اور اگلے چند لمحوں میں وہ اپنے ذہن میں مکمل لائحہ عمل تیار کر چکی تھی۔ وہ باسط کے قریب جا کر کھڑی ہوئی جانچنے لگی کہ وہ کس قدر گہری نیند میں ہے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ گہری نیند میں پرسکون سو رہا ہے۔ وہ جوتا وہیں اتار کر ننگے پاؤں دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی الماری کی طرف بڑھی، بغیر آواز پیدا کیے۔ اس نے الماری کھولی اور اندر میرے لاکر پر اپنا نام پاس ورڈ کی صورت میں درج کیا۔ لاکر اگلے ہی لمحے کھل چکا تھا۔ اندر پڑی نوٹوں کی موٹی موٹی گڈیاں نظر آ رہی تھی۔ ایمان نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبا سانس کھینچا اور اندازے کے مطابق 3-4 گڈیاں اٹھا لی۔ لاکر واپس بند کرتی وہ الماری سے بیگ نکال کر اس میں چند کپڑے اور ضرورت کی اشیاء رکھنے لگی۔ اس دوران وہ وقفے وقفے سے ایک محتاط سی نظر بیڈ پر سوئے باسط پر بھی ڈال لیتی، جو کہ گہری نیند میں سانسیں بھر رہا تھا۔ پیسوں کو بیگ میں رکھے سامان کے اندر چھپاتی وہ بیگ کے زپ بند کر گئی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمکنے لگے تھے۔ گھبراہٹ کے سے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، لیکن یہ وقت گھبرانے کا نہیں بلکہ کوئی سنگین قدم اٹھانے کا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھر کر باسط کے پاس پڑا، اپنا جوتا اٹھایا اور دبے قدموں کمرے سے نکل گئی۔ بہت آرام سے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد وہ سیڑھیاں نیچے اتر آئی۔ پورے گھر میں اس وقت سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ سامنے مین دروازے سے باہر جاتی تو سب الرٹ ہو جاتے۔ اس کے دماغ نے بر وقت صحیح طور پر کام کیا تھا۔ وہ پچھلے دروازے کی طرف بڑھ گئی، اس کے قدموں میں تیزی کے ساتھ ساتھ بے پناہ احتیاط آ چکی ہوئی تھی۔ وہ پچھلے دروازے کی طرف بڑھی تو اس کی سوچ کے مطابق وہاں پر کوئی پہرا بھی نہ تھا۔ ایک آخری نگاہ پیچھے گھر پر ڈال دی، اگلے ہی پل وہ ہمیشہ کے لیے اس دروازے سے باہر نکل گئی۔ اترے گاڑی سے آپ کی منزل آ گئی۔ وہ گاڑی سے نیچے اترنے کا اشارہ کرتا بولا تھا تو وہ اپنے سامنے کھڑی پرشکوہ عمارت کو دیکھنے لگی۔ یہ کہاں پہ لے آئے ہیں آپ مجھے؟ وہ سامنے کھڑی عمارت کو دیکھتی اس کی طرف رخ کر کے بولی تو جیسے بھننا اٹھا۔ محترمہ وہیں لے کے آیا ہوں جہاں پر لانے کا آپ نے کہا تھا۔ دارالامان آ گیا ہے، تھوڑی سی زحمت اپنے ان قدموں کو دے اور یہاں سے تشریف لے جائیں، آپ کی منزل آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ ایگل کی بات پر نوال سر دائیں بائیں ہلا کے، میں نے تو بس مذاق کیا تھا، واقعی مجھے دارالامان میں لے آئے۔ وہ اس انداز میں بولی جیسے اس سے بہت شوق لگا ہو۔ اتنی رات اور کہاں پر لے کر جاتا محترمہ آپ کو اپنے گھر؟ اور جل کر بولا تو نوال کندھے اچکا گئی۔ خیر اب اتنے ہمدرد بھی نہیں لگ رہے، شکل سے آپ اپنے گھر نہ لے جاتے، کم از کم کسی اچھے ہاسٹل میں ہی لے جاتے۔ دارالامان پتہ نہیں کیسا ہو کیسا نہیں۔ اس کی بات پر محض اسے گھور کر رہ گیا۔ محترمہ میرا پیسہ اتنا بھی فضول نہیں جو آپ جیسے راہ چلتوں پر خرچ کرتا پھروں، اپنا پیسہ بہت پیارا ہے مجھے۔ افسوس کی بات ہے ویسے، اگر مدد کر ہی رہے تو پوری طرح سے مدد کرے نا، کم از کم یہ میرا سامان اندر تک ہی چھوڑ دے، اتنی مدد تو کر ہی سکتے ہیں نا آپ میری۔ وہ اسی طرف رخ کرتی اسے بولی جیسے وہ اس سے بے نیاز سر تاثرات چہرے پر جمائے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اتنا بھی خود غرض نہیں ہونا چاہیے ویسے کسی انسان کو، غصے سے کہتی وہ اپنا واحد بیگ ہاتھوں میں تھامے گاڑی سے نکل گئی اور دارالامان کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جب تک وہ اندر داخل نہ ہو گئی تب تک وہ اس کی پشت پر نظریں جمائے کھڑا رہا۔ جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہو گئی وہ گاڑی موڑتا اپنے راستے پر چل دیا۔ اسے سفر کرتے 10 منٹ گزر گئے تھے جب اس کی نگاہ غیر ارادی طور پر ساتھ والی سیٹ پر پڑی۔ نئی مصیبت! وہ پیسنجر سیٹ پر پڑی ایک چھوٹی سی ڈبی دیکھ کر بڑبڑا کر رہ گیا۔ ضروری اسی مصیبت کی کوئی چیز تھی جو ابھی کچھ دیر پہلے یہاں براجمان تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈبی اپنے ہاتھ میں پکڑی، ڈبی کھول کر دیکھنے پر سے معلوم ہوا کہ سونے کی چھوٹی چھوٹی بالیاں تھیں۔ وہ کسی کی امانت یوں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے وہیں سے گاڑی موڑ گیا۔ والد دارالامان کے دروازے پر گاڑی کھڑی کرتا وہ ڈبی اپنے ہاتھ میں تھامے دروازے سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ چند قدم ہی چلا تھا کہ اسے کسی کے دھیمی آواز میں گفتگو کرنے کی آواز آئی۔
अपने पेशे की वजह से वो फौरन ही चुकन्ना हुआ और कान लगाकर सुनने लगा। हाँ, अभी एक नई लड़की आई है। हाँ हाँ, जवान है और हसीन भी, तुम फिक्र मत करो। कोई बंदोबस्त करती हूँ आज की रात ही। बिल्कुल तनहा है और कोई वाली वारिस भी नहीं। अच्छा, अब मैं रखती हूँ, मैं सारा इंतजाम देख लूँ, फिर तुम्हें मुतल्ला करती हूँ। सरगोशीनुमा आवाज में कहती मोबाइल अपने हाथ में छुपाती दूसरी तरफ मुड़ गई, जबकि ईगल का दिमाग भग से उड़ा। वो बच्चा ना था जो उस गुफ्तगू का मतलब ना समझता, वो यकीनन नहीं आने वाली लड़की नवाल ही थी। अगले कुछ सेकंड में ही इसका दिमाग पूरी तरह से चलता सब तय कर चुका था कि उसे क्या करना है। इसने रिसेप्शन की तरफ रुख किया और नवाल को बुलाने का हुक्म देने लगा। चंद मिनट के बाद ही नवाल इसके सामने थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो एकदम हैरत से बोल उठी। आखिर क्यों ना हैरान होती, कुछ देर पहले वो उसे जान छुड़वा रहा था और अब कुछ ही वक्त गुजरने के बाद वो फिर से इसके सामने मौजूद था। इसका हैरान होना तो बनता था ना। हाँ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, जरा साइड पर आओ। वो उसे देखता संजीदगी से बोला तो वो ना समझी से उसे देखने लगी। कौन सी जरूरी बात करनी है आपको मुझसे? इसके सवाल पर बगैर एक भी लफ्ज बोले इसका बाजू पकड़ता उसे एक साइड पर ले जाने लगा। तुम्हारी इज्जत को खतरा है। बगैर एक भी लफ्ज फजूल लफ्ज बोले इसने डायरेक्ट मतलब की बात की तो नवाल की आंखें खुली की खुली रह गई। ये क्या बकवास है? वो अपनी आदत के मुताबिक एकदम चीखी तो अगले ही लम्हे ईगल इसके मुंह पर हाथ जमाए उसे अपने साथ घसीटता एक तरफ ले गया। देखो, मेरी बात कान खोल कर बहुत गौर से सुनो। ये लोग आज रात तुम्हें कहीं बेचने वाले हैं। इसकी बात पर नवाल की आंखें फटने वाली हो गई। इसने कुछ बोलना चाहा लेकिन मुंह पर मौजूद हाथ की वजह से फकत घूर कर रह गई। मैं हाथ हटा रहा हूँ, चीखना मत, बहुत आहिस्ता बोलना। मैं नहीं चाहता हमारी आवाज किसी दूसरे तीसरे फर्द तक पहुंचे। तनबीह करता वो अपना भारी हाथ इसके मुंह से हटा गया तो नवाल की जैसे सांस में सांस आई। हाँ, आप कोई नजूमी है जो आपको ये सब पता लगा? और ये दारुल अमान है, कोई कोठा नहीं जो मुझे कहीं बेच दिया जाएगा। सच सच बताएं, कहीं आपकी नीयत तो नहीं खराब हो गई मुझ पर, और आपके इस खपती दिमाग में बैठे बैठे नया प्लान बना लिया मुझे फंसाने का? इसकी बेतुकी बकवास पर ईगल का दिल चाहा के रख कर इसके मुंह पर दो लगाए ताकि इसकी सारी अकल ठिकाने आ जाए। पाकिस्तान के दारुल अमान है ये। यहाँ पर इज्जत महफूज नहीं की जाती बल्कि छीन ली जाती है। तुम्हें अपना शौक पूरा करना है ना, तो शौक से यहाँ रहो। इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद करने में का मैंने क्या सोच लिया, तुम तो सर पर ही चढ़ गई। हमदर्दी के लायक ही नहीं हो तुम, मरो इसी जहन्नुम में। दांत पीस कर उसे कहता हुआ एक झटके से इसका बाजू छोड़ता वहां से मुड़ गया, मगर अगले ही लम्हे उसे रुकना पड़ा जब अपना बाजू किसी की गिरफ्त में महसूस किया। नवाल जो कि इसकी सूरत हाल को समझने से कासिर थी, इसके मोड़ने पर एकदम इसका बाजू अपने दोनों हाथों में थाम गई। अच्छा, अगर तुम इतना इसरार कर रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? वो इस पर एहसान करने वाले अंदाज में बोली तो ईगल इस लड़की को देख कर रह गया। किस कदर खुदसर थी वो। शक्ल से बहादुर बनने और उस पर एहसान करने का नाटक कर रही थी, पर इसकी आंखों में नजर आता खौफ वाज़ेह था। नहीं नहीं, मैं इतना दरिया दिल भी नहीं हूं कि किसी पर एहसान करने लगे। तुम्हें मेरा एहसान लेने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे ही इंजॉय करो। वो दोनों तेजी से आपसे तुम और तुम से आप तक का सफर तय कर रहे थे। सर्द आवाज में कहता हुआ वापस मुड़ने लगा जो वो फिर से अपनी तरफ खींच गई। देखो, तुम इस कदर बेहिस नहीं हो सकते। बकौल तुम्हारे एक लड़की की इज्जत को खतरा है तो तुम कैसे उस खतरे में छोड़कर यहाँ अकेले जा सकते हो? प्लीज मुझे भी साथ ले चलो। अब की दफा वो सारी अकड़ एक तरफ छोड़ती मिन्नत करने वाले अंदाज में बोली तो ईगल सबसे पहले इसके हाथ अपने बाजू से हटा गया। सबसे पहले मुझे आप कहें फिर कुछ सोचा जा सकता है। इसकी बात पर नवाल का दिल किया इसके सर पर कुछ दे मारे। आप मेरी मदद कर दें प्लीज, आपका बहुत एहसान होगा मुझ पर। वो आप पर जोर देती बोली तो ईगल कुछ सोचता सर हिला गया। ठीक है, चलो मेरे साथ। एक मोहतात नजर इर्द गिर्द डालता इसका हाथ अपने भारी हाथ में थामे दरवाजे की तरफ पड़ने लगा तो उसका मजबूत हाथ अपने नाजुक हाथों पर महसूस करती वो पल भर के लिए रुक से गए। दिल जैसे धड़क उठा था, अगले ही पल चलते कदमों के साथ इसका दिमाग ठिकाने पर आया। अरे ऐसे कैसे? मेरा सामान तो लेने दे। रुके, मैं अंदर से अपना सामान ले आऊं। अपना हाथ इसके हाथ से छुड़वाती तेजी से बोली तो ईगल इस अक्लमंद खातून को देख कर रह गया। मोहतरमा, हमें ऐसे ही जाना है। अगर आप बैग लेने अंदर गई तो मसला खड़ा हो जाएगा, वो लोग आपको वापस नहीं जाने देंगे। उसे मौके की नज़ाकत समझाता बोला, लेकिन मैं अपना सामान यहाँ पर नहीं छोड़ सकती। वो सामान मेरे लिए बहुत कीमती है। मेरे मरहूम माँ बाप की यादें इसमें बंद है। मुझे अपना बैग चाहिए प्लीज। अब की दफा बात करते इसकी आंखों से आंसू बहने चमके तो ईगल न जाने क्या सोचता सर हिला गया। ठीक है, आप यहीं रुके, मैं आपका बैग लेकर आता हूँ। उसे कहता वो खामोश कदम उठाए वहां से अंदर की तरफ बढ़ गया। वो बहुत मोहतात कदम उठा रहा था ताकि किसी की नजरों में ना आ जाए। महज 2 मिनट के बाद ही वो वापस नवाल के सामने मौजूद था, जबकि इस दफा हाथ में नवाल का बैग भी मौजूद था। चले अब। एक हाथ में इसका बैग थामे दूसरे हाथ में नवाल का हाथ अपने हाथों में जकड़ता वो बाहर की तरफ बढ़ गया। खुशकिस्मती से दारुल अमान के दरवाजे पे इस वक्त चौकीदार मौजूद ना था। वो दोनों वहां से सुकून से निकलते ईगल की गाड़ी की तरफ बढ़ गए।
کہاں چھوڑوں آپ کو اب؟ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرتا بولا تو وہ بے بس سی ہوئی۔ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، رات کے اس اندھیرے میں اکیلی کہاں جاؤں گی؟ آپ پلیز مجھے اپنے گھر لے جائیں، میں وعدہ کرتی ہوں جلد ہی اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لوں گی۔ وہ اسے دیکھتی منت بھرے لہجے میں بولی تو ایگل اسے گھور کر آئی۔ یہ نئی مصیبت اسے صحیح چمٹ چکے تھی۔ بغیر ایک بھی لفظ بولے وہ گاڑی آگے بڑھا گیا۔ باسی صبح اٹھا تو ایمان اس کے پہلو میں موجود نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر فریش ہوتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ مینا کہاں ہے آپ؟ ایمان کو آواز دینے لگا پر وہ وہاں موجود ہوتی تو جواب دیتی۔ باس میڈم تو ابھی تک نیچے نہیں آئی۔ ملازمہ کی آواز پر باسط سر ہلا تھا، واپس مڑ گیا۔ وہ اسے اوپر والے پورشن میں ڈھونڈنے لگا پر وہ اسے کہیں بھی نہ دکھی۔ اگلے ہی پل اس میں ملازموں کو حکم دیا کہ پورا گھر چھان مارے۔ اس کے اصل ہوش تو تب اڑے جب پورے گھر میں ایمان کا نام و نشان بھی نہ ملا۔ وہ پاگلوں کی طرح خود ایک ایک کمرہ کھول کر چیک کرنے لگا پر اسے کہیں بھی نہیں دکھی۔ باس پیچھے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ گارڈ کی آواز پر باسط کو لگا کہ ہوا وہ اگلی سانس نہیں لے سکے گا۔ کیا تم سب مر گئے تھے جو تم لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ پچھلا دروازہ کب اور کیسے کھلا؟ وہ چیختا ہوا بولا اور کمرے کی طرف بھاگ اٹھا۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل پکڑا اور جی پی ایس ٹریکر آن کیا۔ اس نے کچھ دن پہلے ایمان کے لاکٹ میں جی پی ایس ٹریسر لگوایا تھا۔ لوکیشن اس کے کمرے کی شو ہو رہی تھی۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی تو سائڈ ٹیبل پر لاکٹ پڑا تھا اور ساتھ ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا اور کاغذ کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کاغذ پر سیاہ روشنائی سے کچھ سطریں لکھی گئی تھی۔ بات کی آنکھیں باسط کی آنکھیں تیزی سے اس کاغذ کے ٹکڑے پر گھومنے لگی جیسے جیسے وہ الفاظ پڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھیلتی جا رہی تھی اور چہرے کا رنگ سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا باسط، اتنے سال پہلے بھی مجھے دھوکے میں رکھا اور اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ایک مسلمان لڑکی کبھی بھی ایک قادیانی لڑکے کے نکاح میں نہیں بن سکتی۔ میں 5 سال پہلے بھی آپ کے لیے نامحرم تھی اور 5 سال گزرنے کے بعد بھی آپ کے لیے نامحرم ہی ہوں۔ اتنے دن سے میں ایک نامحرم کے ساتھ ایک ہی گھر کے ایک ہی کمرے کے ایک ہی بستر پر سوتی رہی۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اذیت کا مقام کیا ہوگا؟ ساری زندگی کے لیے، پر یہ اذیت سوچ ہی کافی ہے میرے لیے۔ میں جا رہی ہوں آپ کی پہنچ سے بہت دور، مجھے مت ڈھونڈیے گا کیونکہ میں آپ کو نہیں ملوں گی باسط۔ اپنی ضرورت کے لیے کچھ پیسے ساتھ لے جا رہی ہوں، زندگی نے مہلت دی تو کبھی کسی مقام پر آپ کو یہ واپس لوٹا دوں گی۔ ایمان احمد۔ یہ چند الفاظ سے باسط کی جان لے گئے۔ وہ بے دم سا وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی ایمان، آپ مجھے یوں زندہ درگور کر کے نہیں جا سکتی۔ آپ میری ہی صرف اور صرف میری ایمان احمد باسط دورانی کی ہے۔ حالانکہ بل چیختا وہ اپنے بال نوچنے کے در پر تھا۔ اگلے ہی پل وہ اٹھا اور تیزی سے نیچے کی طرف دوڑا۔ گاڑیاں تیار کرو سب فوراً۔ وہ چیختا ہوا اپنا حکم جاری کر گیا تو اگلے ہی پل پورٹیکو میں کھڑی گاڑیاں حرکت میں آئی تھیں۔ وہ دوڑتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھا تو اگلے ہی پل ڈرائیور گاڑی آگے بڑھا گیا۔ گاڑی ایک قطار میں سڑک پر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ 10 12 اور پھر اگلے چند گھنٹوں میں وہ پاگلوں کی طرح وہاں کا ایک ایک چپا چھان چکا تھا، پر نہ ایمان احمد کو ملنا تھا اور نہ ہی وہ ملی۔ داؤد کے سر میں شام سے درد تھا، اس لیے وہ آفس سے آنے کے کچھ دیر بعد ہی سو گیا۔ اس کی تھکاوٹ کا احساس کرتے زلیخا نے اسے ڈنر کے لیے بھی نہ اٹھایا۔ رات کی کسی پہر داؤد کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلا تھا۔ پورے کمرے میں ایک طائرانہ نگاہ دوڑائی پر اسے کہیں بھی نہ دکھی۔ اس نے سوچا شاید وہ بالکنی میں نہ ہو۔ یہی سوچتا وہ بیڈ سے اترتا بالکنی کی طرف پڑ گیا، پر اسے حیرت ہوئی جب زلیخا کو وہاں پر بھی موجود نہ پایا۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے واپس مڑتا اسے زلیخا وہاں آتی ہوئی دکھائی دی۔ نائٹ سوٹ میں ملبوس، چادر اپنے کندھوں کے گرد اوڑھے، وہ اسے دیکھ کر مسکراتی اس کی طرف آ گئی۔ نیند پوری ہو گئی جناب کے؟ وہ مسکرا کر اسے دیکھتی بالکل اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ میری نیند تو پوری ہو گئی، پر آپ بتائیں آدھی رات کہاں سیر کر رہی تھی؟ داؤد اس کے کندھے کے گرد اپنا حصار قائم کرتا اس سے مستفسر ہوا تو نہ جانے اسے کیوں لگا کہ ایک پل کے لیے زلیخا کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ میں کہاں سیر کروں گی اس وقت؟ آپ کی وجہ سے میں نے بھی ڈنر نہیں کیا تھا، اب بھوک لگی تھی سوچا کچھ کھا لوں۔ اس کے مسکرا کر جواب دینے پر داؤد سر ہلا گیا۔ سر درد کیسا ہے اب آپ کا؟ زلیخا اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھ سے سمیٹتی محبت بھرے لہجے میں پوچھنے لگی۔ الحمدللہ کافی بہتر ہے۔ مختصر جواب دیتا وہ آسمان کی سیاہی کو دیکھنے لگا۔ اس کا انداز خاصا گمسم سا تھا جسے زلیخا نے صاف محسوس کیا تھا۔ جب چند منٹ مزید گزرنے کے بعد بھی وہ کچھ نہ بولا تو یوں ہی کھڑا رہا تو زلیخا اس کے حصار میں اس کی طرف مڑی۔ کیا بات ہے داؤد، پریشان لگ رہے؟ کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ زندگی کی ہر مشکل میں آپ مجھے اپنے ساتھ کھڑا ہوا پائیں گے۔ اس کی بات پر داؤد بے اختیار اسے سختی سے خود میں بھیج گیا۔ کبھی کبھی مجھے ماں باپ کی کمی بہت زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے زلیخا۔ میری سگی ماں میرے ساتھ ہمیشہ سے موجود نہیں تھی، لیکن میں نے ممی کو ہمیشہ اپنی سگی ماں سے بڑھ کر چاہا، اس لیے مجھے کبھی ماں کی خاص کمی محسوس نہیں ہوئی، لیکن باپ کی کمی کو میں نے زندگی کے
ہر اہم موڑ پر محسوس کیا ہے اور بہت گہرے طریقے سے کیا ہے۔ میں بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں اور جانتی ہے باپ ہمیشہ بڑے بھائی کا فوت ہوتا ہے، چھوٹے بھائیوں کو تو ہمیشہ زندہ رہتا ہے بڑے بھائی کی صورت میں۔ وہ پل بھر کی نہیں رکا تو اس کے لہجے میں گہرے دکھ کی آنچ محسوس کرتی وہ ہولے ہولے اس کی پیٹھ تھپ تھپانے لگی۔ گہرے دکھ کے باوجود داؤد اس کی حرکت پہ دھیرے سے مسکرا دی۔ یہ لڑکیاں ہمیشہ اسے دکھوں کے بھنور سے نکال لیتی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو باپ جیسی محبت اور توجہ دینے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ بھی اسی طرح باپ کی کمی محسوس کرے جس طرح میں کرتا ہوں۔ ماں باپ کی کمی کا دکھ بہت بڑا ہے زلیخا، میں اپنے بھائیوں کو اس دکھ سے بچانا چاہتا تھا اور اس کے لیے میں ہمیشہ کوشاں رہا ہوں، لیکن میں نہیں جانتا میں اس کوشش میں کامیاب بھی ہوا ہوں یا نہیں۔ اس کی بات پر زلیخا اس کا حصار توڑ کر اسے الگ ہوتی اس کے مقابلے کھڑی ہوئی۔ اگلے ہی پل وہ گہری نظروں سے داؤد کی آنکھوں میں دیکھتی اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر گئی۔ ایسا مت سوچے داؤد، شاید سگا باپ بھی اتنی آسائشیں اتنی محبت ان کو نہ دے پاتا جتنی آپ نے دی ہے، اور اس کی گواہ میں خود ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں آج تک اتنی محبت کرنے والا بھائی کہیں نہیں دیکھا۔ آپ ایسا سوچ کے خود کو پریشان مت کریں، آپ ایک آئیڈیل بیٹے اور ایک آئیڈیل بھائی ہیں۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی داؤد کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنی طرف کھینچ گیا۔ اس کا موڈ یکسر چینج ہو چکا تھا۔ آئیڈیل بیٹا بھی ہو گیا، آئیڈیل بھائی بھی ہو گیا، پر شوہر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کی بات پر زلیخا کھلکھلا کر ہنستی۔ سچ بتاؤں تو آپ بالکل بھی اچھے شوہر نہیں ہیں، وہ ناک چڑھاتی بولی تو اس کی بات پر داؤد آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورنے لگا۔ ملکہ عالیہ کی شان میں ایسی کون سی گستاخی ہو گئی اس غلام سے جو ملکہ عالیہ اس طرح سے بول رہی ہے؟ وہ بہت سنجیدہ انداز میں غیر سنجیدہ بات کر رہا تھا۔ زلیخا تھی کہ کھلکھلاتی جا رہی تھی۔ وہ اس لیے جناب کہ آپ کی وجہ سے آپ کی زوجہ محترمہ بھی اب تک بھوکی بیٹھی ہے اور آپ کو ذرا خیال نہیں کہ خود پیٹ پوجا کر کے اس کو بھی پیٹ پوجا کرنے کا موقع فراہم کرے۔ آپ کو اپنی زوجہ کی بھوک کا ذرا بھی احساس نہیں تو آپ اچھے شوہر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ شرارت بھری انداز میں بولی تو داؤد نفی میں سر ہلا گیا۔ وہ یہ بات فراموش کر گیا کہ کچھ دیر پہلے زلیخا کچھ کھا کر ہی آ رہی، کیونکہ وہ خود کہہ چکی تھی کہ اسے بھوک لگی تھی اور وہ کچن میں کچھ کھانے گئی تھی۔ چلے بھائی پھر سب سے پہلے آپ کی بھوک کا انتظام کرتے ہیں، ورنہ تو زندگی بھر کے لیے آپ ایک برے شوہر کا ٹیگ میرے ماتھے پر سجا دیں گے۔ پہلے میں آپ کی بھوک مٹانے کا انتظام کرتا ہوں، پھر آپ میری پیاس بجھانے کا انتظام کریے گا۔ وہ ذومانی انداز میں بولا تو پل بھر میں زلیخا کا چہرہ تپ اٹھا۔ دوسری نظر اس پر ڈالے بغیر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی تو داؤد دھیرے سے ہنستا اس کے پیچھے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ تو میرے پیاری ڈز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔